بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث تابعوا بین الحج والعمرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل اعزاز بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، آج کا بیان یہ حج کے فرائض اور حج کی ادائیگی کے اعتبار سے جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالی حج کی توفیق دیں، یہ چونکہ ایام حج چل رہی ہیں اور کل سے پہلی فلائٹ مدینہ المنورہ اسلام آباد سے، لاہور سے، کراچی سے چلی گئی ہیں، تو یہ بہت بڑا فریضہ ہے اور جس پر یہ اللہ عائد کرتے ہیں اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی حیثیت اور اتنی توفیق اور اتنی مالیت دی ہے کہ وہ اس پر حج فرض ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ایسا فریضہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کا کامل ہونا، دین کا اتمام وہ اس حج کے فریضے پر ہے، کیونکہ اسلام کے 5 بڑے رکن ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ 3 میں امیر غریب سب برابر ہیں، اور 2 صاحب استعداد، زکوٰۃ بھی اس کے لیے اور حج بھی، جس کو اللہ توفیق دیں اور اتنی مالیت دیں کہ وہ حج کے جو جانے کے اخراجات ہیں وہ ادا کر سکے، تو اس پر حج کا یہ فریضہ ہے۔ تو حج کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب حاجی یہاں سے جاتے ہیں تو یہاں حج کی 3 بڑی قسمیں ہیں، اور عام طور پر جو یہاں سے براعظم ایشیا سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، زیادہ تر وہ حج تمتع کے لیے جاتے ہیں۔ حج کی 3 بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حج افراد اور حج قران کی تفصیل بعد میں ہوگی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع کہتے ہیں کہ حاجی ایک سفر سے فائدہ اٹھاتا ہے، پہلے جا کے عمرہ کرتا ہے، پھر احرام کھول دیتا ہے، پھر 7 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کی نیت سے وہ احرام باندھ لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ ایک سفر میں اس نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، تو اس لیے کہتے ہیں ایک سفر سے فائدہ اٹھایا، حج تمتع۔ تو اس لیے مسلمان اور پاکستانی جو حضرات ہیں وہ حج تمتع کی نیت سے جاتے ہیں۔ تو حج تمتع میں جب آپ لوگ اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھتے ہیں تو اس میں آپ عمرے کی نیت کرتے ہیں، اور عمرے کے جو بڑے فرض ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے احرام باندھنا، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، یہ 3 ملا کے ایک، اور نمبر 2 بیت اللہ کا طواف کرنا، اور 3 واجب ہیں جس میں واجب الطواف 2 رکعت نوافل ادا کرنا، اور سعی کرنا صفا اور مروہ کے یعنی 7 چکر لگانا، اور آخر میں حلق کرانا، یہ اس کے واجب ہیں۔ تو یہ جا کر یہاں سے احرام باندھے گا، پھر جا کر اپنے سامان جو اس کا کمرہ ہوگا وہاں تک اپنا سامان پہنچائے گا، پھر جا کر خانہ کعبہ میں داخل ہوگا۔ تو بہترین یہ ہے کہ کوئی خاص دعا نہیں ہے، وہی دعا جو مسجد کے لیے حاضر ہونے کے وقت پڑھی جاتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور یہ پڑھ کے پھر وہ حجر اسود کے قریب جائے گا یا حجر اسود کے سامنے جا کر اپنا دایاں کندھا ننگا کر لے گا۔ اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ یا دونوں ہاتھ وہ استلام یعنی کہ حجر اسود کی طرف بالکل سامنے کھڑا ہوگا، تو ہاتھ اٹھا کر یوں کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا بھی کہہ دے تو کافی ہے، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چوم لے گا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بھی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا۔ اب اس کا پہلا چکر حجر اسود کے آنے سے پہلے جو مقام رکن یمانی ہے، وہاں سے جا کر ایک دعا بتائی گئی ہے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو پڑھے حجر اسود تک، پھر دوسرا چکر، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7 چکر پورے ہو جائیں گے، تو پھر اپنا جو دایاں کندھا اس نے ننگا کیا تھا، سب سے پہلے اس کو ننگا کرنا ہے،
جب حجر اسود کے سامنے آئے گا، طواف شروع کرے گا، عمرہ شروع ہوگا، تو اب 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو اپنا دائیں کندھا اس کو ڈھانک لے گا، اس کو جو ہے اس کے اوپر چادر ڈال لے گا، پھر 2 رکعت واجب الطواف ادا کرے گا۔ اگر عصر کی نماز کا بعد اس کا یہ طواف پورے ہوئی ہے تو پھر ان نوافل کو مؤخر کر دے گا۔ پھر اس کے بعد نوافل ادا کر لیے، پھر آب زمزم پیے گا اور پھر جائے گا صفا کی طرف۔ صفا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے اچھی طرح دعا مانگے گا۔ سارے نبیوں کو دعا میں یاد رکھے، انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی قربانیوں کو، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، من قال لا الہ الا اللہ، سب کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ پھر اس کے بعد پہلا چکر شروع کرے گا، اس میں چوتھا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، اور جو اس کی اصل میں ہے کہ دعا مانگنا، اللہ سے دعا مانگنے کا حکم ہے، دعا پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ جو بھی اس کے دل میں باتیں آتی ہیں وہ اللہ سے شیئر کرے، وہ اللہ سے مانگے، وہ اللہ سے باتوں کی صورت میں کرے۔ تو 7 چکر، وہ پہلا چکر صفا سے شروع ہوگا، مروہ پہ ختم، پھر مروہ سے شروع کرے گا، صفا پہ ختم، 2 ہو گئے۔ تو اس طرح یہ 1 وے ہوگا، مروہ پہ ختم، پھر صفا پہ، تو آخر میں جا کے مروہ پہ اختتام ہوگا۔ پھر جا کر کوئی خاص نوافل نہیں ہے، پھر جا کر اس کا عمرہ پورا ہو جائے گا، یہ اپنا حلق کروائے گا، اپنی بلڈنگ پہ آ جائے گا۔ اب اس نے انتظار کرنا ہوگا جب ذی الحجہ کی 7 ذی الحجہ ہوگی، ذی الحجہ کی 7ویں ہوگی مکۃ المکرمہ اور سعودیہ عربیہ کے چاند کے حساب سے، تو اعلان ہو جائے گا خانہ کعبہ میں۔ تو اس نے کیا کرنا ہے کہ وہاں جا کر اپنے مکان سے احرام باندھنا ہے، اور احرام باندھ کر خانہ کعبہ میں آنا ہے اور 7 چکر لگا دینے ہیں، اور 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کرے گا، پھر اپنے مکان میں چلا جائے گا۔ رات کو ان کو گاڑی لے کر منا میں لے جائے گی۔ اب رات کو منا میں گاڑی لے جائے گی ان کو، تو انہوں نے صبح کی نماز منا میں ادا کرنی ہے، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر صبح کی نماز، یعنی 9ویں ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، وہ منا میں ادا کرے گا، یہ واجبات میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب صبح کی نماز کے بعد اشراق کا وقت ہو جائے گا تو پھر اس کی روانگی کو یقینی بنائے گا میدان عرفات کی طرف، کیونکہ احرام اس نے باندھا ہوا ہے، احرام باندھنا حج کا فریضہ ہے۔ پھر اب دوسرا جو فریضہ ہے وہ ہے میدان عرفات کی حاضری۔ اس نے یعنی زوال سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا۔ اگر ضرورت کے لیے باہر آیا وضو وغیرہ کے لیے، استنجا کے لیے، تو پھر فوراً واپس چلا جائے۔ اگر وہ مغرب سے پہلے باہر نکل آئے گا تو اس کا حج دم پڑ جائے گا، حج نامکمل رہے گا، اس لیے سورج کے غروب ہونے تک وہیں پر رہنا ہے۔ اور جب وہاں پہنچ جائے گا تو امام میں کعبہ یا جو بھی امام صاحب ہوں گے خطبہ حج دیں گے 12:30 کے بعد، اور 2 رکعتیں ظہر کی اور پھر 2 رکعتیں عصر کی، 2 نمازیں اکٹھی ہوں گی، 2 اقامتوں کے ساتھ، 1 اذان کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے مغرب تک وہیں دعا، استغفار اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں مانگنے کے سلسلے میں رابطے میں رہنا ہے۔ اور جب سورج غروب ہو جائے گا تو پھر اس وقت آپ نے میدان عرفات کو چھوڑنا ہے اور منا میں آنا ہے۔ اور منا میں آپ 12 بجے پہنچتے ہیں، 1 بجے پہنچتے ہیں، 2 بجے پہنچتے ہیں۔ نماز مغرب اور نماز عشاء آپ نے دونوں کو اکٹھا ادا کرنا ہوگا۔ نماز مغرب 3 فرض پڑھ کے، پھر نماز عشاء 2 رکعت ہوں گی، فرض، قصر اور 3 وتر، یہ پڑھ کے آپ نے کتابوں میں آتا ہے کہ جو مزدلفہ کی رات ہے، شب قدر کے بعد سب سے فضیلت والی رات اس حاجی کے لیے جو مزدلفہ میں گزارتا ہے احرام میں، وہ حاجی کے لیے شب قدر کے برابر ہوتی ہے۔ اور یہ وہ راتیں ہیں جن کی اللہ جل جلالہ نے قسمیں اٹھائی ہیں شروع سے لے کے، یعنی کہ والفجر ولیال عشر، اللہ جل جلالہ کہتے